ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہیں ان کے پاس ہی، یعنی قبول نہیں ہوتی مراد ہے۔ ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، پھر یاد رکھیں وہ شرط کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا، لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، کسی دوسرے کی، حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی۔ آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو۔ لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ شوہر کا گھر ہے، اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر 1 ہو گئی ہے۔ پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے۔ اب ایک نیا گھر بن رہا ہے۔ اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر، کیونکہ بہت آج کل جتنے کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں، زیادہ تر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے، کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، کبھی آپ کراس ٹاکنگ کسی کی سنیں، بعض اوقات نہیں دل بھی چاہ رہا تھا مگر سن رہے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کا یہ۔ تو شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو کیا چاہیے؟ باہم ایک دوسرے کو اعتماد ملے، اپنے مسئلے مسائل باہم حل کریں، خصوصاً پیرنٹس تک معاملہ کم سے کم جائے، نہ ہی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ بہت جذباتی ہوتے ہیں نا ماں باپ بچوں کی محبت میں، اور بچیوں سے تو خاص طور پہ بہت پیار ہوتا ہے، اتنے لاڈ سے پالا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچی اگلے گھر میں خوش نہیں تو ان کی ساری خوشیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ حالانکہ بات کیا ہوتی ہے، چھوٹی سی کسی بات پہ عورتیں جذباتی ہوتی، ذرا سے شوہر سے انبن ہو گئی، جھٹ شکایت لگا دی ماں باپ کو۔ اب کیا ہوا؟ وہاں جو شوہر کی عزت تھی وہ خاک میں ملی، شوہر جو ہے وہ اور باغی ہوا کہ میری عزت نہیں تمہارے میکے میں۔ اب کیا ہے؟ پابندی لگ گئی کہ ماں کے گھر نہیں جانا۔ پھر روتی عورتیں آتی، ہمارے شوہر اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہمیں ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے۔ کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ بظاہر تو واقعی ناجائز ہے، لیکن کبھی آپ کھولتے جائیں کتاب تو پتہ چلے گا کہ اصل سبب کیا تھا کہ ماں باپ سے ملنا روکا گیا۔ بہت سے کیسز میں ماں باپ سے شوہر صرف اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ الٹی پٹیاں پڑھائی جاتی۔ ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے۔ اب اس کی بات مانی۔ اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا؟ کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی، گھر نہیں بنے گا۔ وہ بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے، یہ گھر خراب ہو رہا ہے۔ اب اس کی اہمیت، اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے، اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا کام ہے، اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ اب چھوڑو دھیان پیچھے کا، اب آگے کا سوچو، قدموا لانفسکم۔ تو اس لیے، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان، ہمارے لیے محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مشورے وہ ہم کو دے رہا ہے، یہ رہنمائی وہ ہمیں دے رہا ہے، جو بظاہر ہمیں کڑوی نظر آتی ہے لیکن اسی کڑوی گولی میں شفا ہے۔ بظاہر انجیکشن تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کا نام سن کے ہی ہم بدمزہ ہونے لگتے ہیں، لیکن اس کے بغیر صحت نہیں ہو سکتی۔ فالصالحات قانتات، دوسری خوبی حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ حافظات، حافظاتن کی جمع، حافظ حفاظت کرنے والا، حافظہ حفاظت کرنے والی۔ یہ قرآن کے حافظ بھی نا کہ قرآن کی حفاظت کر دی انہوں نے۔ حفظ اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ اگر کتاب ختم بھی ہو جائے کبھی تو سینوں میں موجود ہو حفاظت کے لیے۔ تو حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں؟ للغیبی، غیب کے لیے۔
یعنی غائبانہ طور پر، غیب میں، لام بمانا فی ہے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. سب سے پہلے اپنی عزت کی، اپنی جان کی، اپنی شرم و حیا کی. یہ نہیں کہ ایک عورت دیکھے شوہر گھر پہ نہیں تو وہ غلط کام شروع کر دے، یا شوہر دیکھ نہیں رہا تو دوسرے مردوں سے غلط تعلق قائم کر لے. نہیں، اچھی بیوی کی خوبیوں میں کیا تھا کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یعنی شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. حافظات، تو سب سے پہلے اپنی عزت و آبرو، شرم و حیا کی حفاظت، کہ کوئی دوسرا مرد اس کی زندگی میں نہ آئے، نہ اس کے خیالوں میں، نہ اس کے خوابوں میں، نہ اس کی اور کسی چیز میں. سب آؤٹ. محسنات، قلعہ بند. اسی لیے کہا گیا کہ اب وہ ایک شوہر کے حصار میں ہیں، ایک شوہر کے قلعے میں ہیں. محسنات، سب دوسرے مرد باہر. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو عزت کی حفاظت ہو گئی. نمبر 2، رازوں کی حفاظت. شوہر اور بیوی کی جو تنہائی میں گفتگو ہو اس کو ڈسکلوز کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ وہ باہر جا کر سہیلیوں میں وہ قصے نہ سنائے. یہ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ عموماً پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسری خواتین اپنے شوہروں کو کمپیئر کرنے لگتی ہیں اور اس طرح گھروں میں فساد اٹھتے ہیں. وہ فلاں کا میاں تو ایسا اور تم ایسے میرے پلے پڑ گئے. ایک حسرت و یاس اور ایک مایوسی کی کیفیت. تو اس لیے خاص طور پر تنہائی کی باتیں، راز کی باتیں جو محض شوہر اور بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر کہیں اور نہ کیا جائے. کسی گہری سے گہری دوست کو بھی کوئی ایسا قصہ نہ سنایا جائے. حافظات للغیب. پھر تیسری چیز، مال کی، گھر کی حفاظت. پیسے ضائع نہ کرے. یہ نہیں کہ شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے. بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر 2 مال ہوتا ہے اور میکے کو بھجوانے کے لیے پسندیدہ چیز. قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے پالا پوسا، ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو، وہ تو ہوگی، لیکن اس کی بھی حدود ہیں. وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوہ کرے، پورا ہی نہیں پڑتا، ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے. نہیں، حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے، یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں. اللہ یہ کہ اس کا اپنا مال ہو. اپنے مال میں بھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان مشورہ کر لے کہ کیا خیال ہے، یہاں نہ کر دیا جائے. پیچھے وہ مہر کی بات ہوئی تھی نا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو. اب عورت ایک مہر لے لے اور وہ کہے چونکہ میرا مال ہے جدھر مرضی خرچ کروں، تم کون ہو پوچھنے والے. نہیں، اس میں بھی ایک اچھے آئیڈیل گھر کی نشانی کیا ہے کہ باہم مشورے سے مال خرچ کریں. تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی چھوٹا موٹا تو دینا جو ہے، جیسے صدقہ خیرات میں جیسے کوئی فقیر آ گیا کھانا کھلا دیا، کچھ راہ چلتے ہوئے کسی نے گاڑی کا دروازہ آپ کا نوک کیا، آپ نے کچھ نکال کے دے دیا. چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی ہے، لیکن بڑی اماؤنٹس خرچ کرنے میں کہ جس میں پتا ہو کہ شوہر مائنڈ کرے گا تو نہیں دینی چاہیے، اور خصوصاً اس کے مال میں سے. اور اسی طرح میکے کو دیتے وقت بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز دینا ہو. ہماری ایک دوست نے، بزرگ دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت زندگی کا اصول ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے یا کیا جا سکے تو بہت سی بھلائیاں ہو سکتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا آج کے بعد آپ کے خاندان کو لک آفٹر کرنا میری ذمہ داری اور میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری. کہتے ہیں کہ اس طرح ہم دونوں کے خاندانوں میں بڑی محبت پیدا ہوئی. کہتی کہ میں نے اپنی ذمہ داری لی کہ میں سب تحفے تحائف اپنے سسرال کو دوں گی اور میرے شوہر نے لی کہ وہ میرے بہن بھائیوں کو دیں گے. اب اس میں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خیال رکھ رہے ہیں. تو شوہر کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے بہن بھائیوں اور اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کی کیئر کی جائے.
اگر کوئی عورت شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو اس کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ اس کے رشتہ داروں، اس کے بہن بھائیوں کی قدردانی کریں، ان کا خیال رکھیں اور دل سے سنسیئر ہو جائیں ان کے لیے. اور اسی طرح بیوی کے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بہن بھائیوں، پیرنٹس کا خیال رکھے اور ان کے لیے تحفے تحائف یا کچھ بھی لین دین کا وہ اہتمام کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کو دیں گے تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا، جب وہ دے رہا ہوگا تو آپ چپ کر کے بیٹھی ہوں گی، اچھا نہ دیکھا، پھر دے دیا وہ فلاں کو، پھر دے دیا فلاں. تو ضرور ایک بد اعتمادی سی رہتی. لیکن جب آپس میں اگر ممکن ہو، کوئی ایک ضروری نہیں کہ آپ پہ امپوز کیا، لیکن ایک اچھا مشورہ بعض اوقات اچھا فائدہ دے جاتا. اگر ممکن ہو اور شوہر تعاون کرنے والا ہو تو آپس میں یہ طے کر لیجئے، تو اس سے بہت زیادہ خوشگواری آئے گی. کیونکہ ایک خاندان کی خوشگواری صرف ایک خاندان کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کے آس پاس یعنی سسرال اور میکے دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات اس بیچ کے خاندان کو خوشگوار بناتے ہیں. اور جتنا زیادہ انسان مل جل کر رہنا سیکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھے، اتنی ہی زیادہ خوشیاں آتی ہیں. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، مال کی حفاظت. اور آخری چیز بچوں کی حفاظت، بچوں کی تربیت. بہت سے جھگڑوں اور کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتی. کئی باپ بچوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر ماں بنتے ہیں ان کے لیے. اور چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کو دوا پلائی ہے کہ نہیں، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، ہر وقت ان کا دھیان بچوں میں ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب ایسی عورتوں کی زیادہ ہی شامت آتی ہے کہ جب شوہر بیوی کی بھی ذمہ داریاں لینے لگے بازوں کا ضرورت سے زائد، تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو، اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کی شامت آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ان کی تعلیم و تربیت کی ماں ہی کی بنتی ہے، اور اس میں اگر عورت کوتاہی کرے تو یہ چیز بھی گھر میں فساد کا سبب بنتی ہے. تو جو مائیں بچوں کی نگہداشت کرنا جانتی ہیں وہ گھر کو زیادہ بہتر خوشحال رکھ سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں کے لیے انتہائی مہربان ہیں، ان کی کیئر کرنے والی. حافظات للغیب، للغیب میں کہ شوہر تو باہر کام کرنے گیا ہوا. اب بعض مائیں کیا ہے، مار مار کے بچوں کو ادھواں کر دیتی، شوہر کا غصہ بھی بچوں پہ نکال رہی ہوتی. شوہر کی موجودگی میں تو بعض اوقات نہیں مار سکتی تو پیچھے ان کی شامت آتی معصوموں کی. تو یہ حافظات للغیب، اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر بار، راز، بچوں، ان سب چیزوں کی کیئر، لک آفٹر، حفاظت. اور اگر نہ کی اور شوہر غریب نے کچھ نہیں کہا تو نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت راعیہ، نگران ہے، فی بیت زوجہا، اس کے شوہر کے گھر میں. یعنی شوہر کی مراد کیا ہے؟ شوہر کی عدم موجودگی میں نگرانی کس کی ہے؟ بیوی کی. یعنی وہ دیکھے مثلا بچے ہی نہیں کہ بہت چھوٹے ہیں تو کیئر کرنے، مثلا بڑے ہیں تو بھی دیکھے کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، مشغلے کیا ہیں، تعلیمی صورتحال کیا ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں. اور پھر راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی قیامت کے دن عورت سے ان چیزوں کی نگہداشت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا، عورت کو یہ حفاظت کیوں سونپی گئی؟ عورت کی خوبی حافظات کیوں بنائی گئی؟ بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے. کس چیز کی؟ ان کے حقوق کی. اللہ نے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا، مرد کو ذمہ دار بنایا، لہذا ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح حقوق اور فرائض کا ایک خوبصورت بیلنس، دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. سورج دن کو چمک رہا ہے، چاند رات کو چمک رہا ہے. ایک وقت میں گھر کے لیے مرد کی ضرورت ہے، ایک وقت میں عورت کی ضرورت ہے. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. خوشحالی اور روحانی مسرت اسی وقت آتی ہے جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور ذمہ داری پوری کرانے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوا کرتا. اب جیسے کہ مغرب میں عورت نے اسٹیٹ کو قوام بنانا چاہا کہ اسٹیٹ ان کے لیے قانون بنائے،
اب دیکھیں قانون بنا کر آپ جبرن قہرن کسی آدمی کو کتنا پابند کر سکتے ہیں کہ تم ضرور بیوی کے حقوق دو، اور پولیس مین جائے گا اور پیچھے سے شوہر جو چاہے گا پھر کرے گا. تو پولیس تو نہیں کنٹرول کر سکتی معاملہ، قانون تو نہیں کر سکتا. قانون کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا تقوی ہے. جب تک معاشرے کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا، نہ ایک عورت وفادار ہو سکتی ہے اور نہ ایک شوہر ذمہ دار ہو سکتا ہے.